بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما جاء فی الحدیث۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اور ہماری پردے میں سننے والی مائیں اور بہنیں، یہ جو ہمارے قریب میں ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہمارے شاگرد محمد القاب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، انہوں نے بحمد اللہ تعالی ایک ماہ کے اندر نماز کے فرائض، واجبات اور غسل کے، وضو کے فرائض، اس کے علاوہ نماز کمپلیٹ از تکبیر تحریمہ تا سلام، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک بحمد اللہ تعالی کمپلیٹ کی ہے، مکمل سیکھی ہے۔ اور ہم نے ان کا 1 فروری سے اس کا آغاز کیا تھا۔ آپ کو بارہا بتایا گیا ہے کہ ہمارے اس ماحول کے اندر مسلم اکثریت کی آبادی بہت ہی کم ہے، تقریباً 2-2.5% ہیں۔ اس بنا پر ہمارے یہاں ماحول کا ہونا اور مسلم پبلک کا ہونا بہت ہی کم ہے۔ ہم ان کے گھر پر آتے ہیں، آج تو سنڈے ہونے کی وجہ سے ہم صبح 10 بجے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، لیکن جو ان کو ہم ڈیلی کا پون گھنٹہ اور 1 گھنٹہ دیتے ہیں تو مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد یہاں آتے ہیں اور عشاء کی نماز کے وقت جاتے ہیں۔ ان سے روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرایا، اور رائٹنگ بک، نوٹ بک وغیرہ اردو کا معاون تحریر، دراصل یہ اردو سے واقف نہیں ہے، اس لیے ان کو ہندی کی بک اور ہندی میں فرائض و واجبات نوٹ کرا کر یاد کرائے ہیں۔ مسجد سے جو ہمارا یہاں تک آنا ہوتا ہے، اپ ڈاؤن جو ہوتا ہے، وہ تقریباً 5 کلومیٹر ہو جاتا ہے۔ آمد و رفت، آنا جانا جو ہوتا ہے وہ تقریباً مسجد سے یہاں تک 5 آرام سے ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم ان سے آپ کے سامنے معلوم کر رہے ہیں تمام چیزوں کے فرائض۔ اول تو ہم ان سے نام معلوم کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز سنائی جائے گی۔ جی، آپ اپنا حاضرین کو نام بتائیں، اس کے بعد آپ نے کیا کیا سیکھا اور کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا، وہ سماعت فرمائیں۔ جی، السلام علیکم، میرا نام القاب حسن ہے۔ میں نے اسی مہینے میں اسٹارٹ کرا تھا اردو سیکھنا، عربی سیکھنا اور نماز سیکھنا۔ میں نے نماز سلام تک سیکھ لی ہے، 4 صورتیں سیکھ لی ہیں۔ نماز میں کب کون سی صورتیں پڑھنی ہے وہ سیکھ لیا ہے، اور بس۔ جی، آپ یہ چاروں صورتیں آپ سے ابھی سنیں گے۔ اول تو آپ یہ بتائیں کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ مطلب قیام کرنا، سیدھا کھڑا ہونا، اسٹارٹنگ میں نیت، اوکے، اسٹارٹنگ میں نیت باندھنا، جی۔ اس کے بعد قیام، سیدھا کھڑا ہونا، اور پھر قرات، رکوع میں جانا، قرآن کریم پڑھنا۔ اور رکوع کی تسبیح کیا ہیں؟ رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور پھر رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ قومے کی تسبیح کیا ہے؟ قومے کی تسبیح ہے سبحان رب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں تو اس کی تسبیح کیا ہے؟
سجدے میں جاتے ہیں تو اس کی تسبیح ہے سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ جی، اور یہ آپ کو صورتیات ہیں، آپ تعوذ سنائیے۔ تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تسمیہ سنائیے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سنائیے۔ سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی سورہ سنائیے۔ آپ سنائیے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تشہد۔ تشہد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ درود شریف۔ درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ جو ہے آپ نیت سے لے کر اور آپ نماز سنائیے مصلی بچھا کر، آپ کو مائک چیسٹ پر لگا دیں گے یہاں پر۔ نیت سے لے کر آپ کو آواز سے ہی سنانا ہے، اور پہلی رکعت میں ہی آپ چاروں صورتیں پڑھ دینا ہے، یعنی ایک ہی رکعت میں چاروں نماز کا حصہ آ جائے گا۔ آپ نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو آپ کو صورتیں بتائی تھی کہ پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، تو ان کو نمبر وائز آپ پہلے میں ہی پڑھ لینا ہے اسے، تاکہ پھر آگے پہلی رکعت میں پھر آپ بیٹھ جائیں گے، اسی میں التحیات پڑھیں گے، درود شریف وغیرہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، پھر سلام پھیر دیں گے، یعنی جو 4 رکعت میں کام ہوتا ہے وہ ہمارا ایک ہی رکعت میں ہو جائے گا۔ جی، تو آپ جو ہے مصلی وغیرہ بچھائیے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ سے نوٹ بک وغیرہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نیت باندھیں اور بآواز بلند، یعنی والیوم کو بڑھا کر، اور پہلی رکعت میں آپ تمام صورتیں پڑھیں، اس کے بعد آپ پہلی رکعت میں نماز کو کمپلیٹ کر لیں۔ تھوڑا سا آواز سے پڑھیں۔ جی، اللہ اکبر، ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر،
سبحان رب العلی، سبحان رب العلی، سبحان رب العلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان رب العلی، سبحان رب العلی، سبحان رب العلی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے تھوڑا ان کی آواز بھی جو ہے گھبراہٹ والی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ پہلی بار ان کے آپ کے سامنے اور مائک کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑی سی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندے کو کوئی چیز اچھی طرح یاد نہیں ہوتی، پہلی بار یاد کرتے ہیں تو اس میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی صاحب ہو۔ اور اب ان سے آپ کے سامنے ہم اردو پڑھوا کر بھی دیکھتے ہیں۔ ان کو ایک ماہ بھی نہیں ہوا، 1 فروری سے پہلے بتایا تھا، شروع کیا تھا، اور آج 26 فروری 2022 ہے، 27 فروری 2022 ہے، ایک ماہ ہی ہونے والا ہے۔ ان کو رکھ دیجئے، آپ جو ہے ادھر آ جائیں۔ یہ دیکھیں، معاون تحریر جدید ہندی میں آپ نے اس میں سے کون کون سے فرائض یاد کیے ہیں؟ میں نے اس میں سے غسل کے فرائض یاد کیے ہیں، اور وضو کے فرائض یاد کیے ہیں، اور نماز کی۔ آپ غسل کے فرائض بیان کیجئے۔ غسل کے فرائض ہیں کہ بدن کا پاک غسل کے فرائض ہیں کہ نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا کہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ وضو کے فرائض سنائیں۔ نمبر 1 اپنی پیشانی سے لے کے ٹھوڈی تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک منہ اچھی طرح صاف کرنا، اپنے ہاتھوں کو ایلبو تک صاف کرنا، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور آپ نماز کے فرائض 7 باہر کے 7 اندر کے وہ پیش فرمائیں۔ نماز کے 14 فرائض ہیں، 7 باہر کے 7 اندر کے۔ 7 باہر کے ہیں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپا ہونا، نماز کا سمے ہونا، نیت کرنا، آخری رکعت تک بیٹھنا، نیت کرنا، قیام کرنا۔ نماز کے 7 اندر کے فرائض ہیں کہ تکبیر تحریمہ کرنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع میں جانا، سجدہ کرنا، آخری رکعت تک بیٹھنا، اپنی ارادے سے نماز کو مکمل کرنا۔ جی۔ اور آپ نماز کی رکعات کی تعداد سنائیں۔ جی۔ آپ اول تو نمازوں کے نام بتائیں۔ نمازوں ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہوتی ہیں؟ ایک دن میں 5 نماز ہوتی ہیں۔ اور آپ پانچوں نمازوں کے نام بیان فرمائیں۔ پہلا ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آپ کو ان نمازوں کی رکعات کی تعداد یاد ہے؟ کون سی نماز میں کتنے رکعتیں ہیں؟ جی سنائیں۔ فجر سے لے کر پھر ظہر کی، پھر عصر، پھر مغرب، عشاء۔ فجر کی 4 رکعت ہے، 2 سنت، 2 فرض۔
فجر ظہر، ظہر کی 8 رکعت، چار سنت، چار فرض. اور فجر ظہر. عصر، عصر کی عصر کی ظہر کی آپ نے سنا ہے؟ ظہر کی نمبر 2 ظہر ہے. نمبر 2 ظہر. ظہر میں کتنے رکعت ہیں؟ 12. تو سنائیں. ظہر کی 12 رکعت، چار سنت، چار فرض، 2 سنت، 2 نفل. عصر، عصر کی 8 رکعت، چار غیر سنت، 4 فرض. سنت غیر موقع. سنت جی. اور مغرب کی 7 رکعت، تین فرض، 2 سنت، 2 نفل. عشاء، عشاء کی 17 رکعت، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل. ہو گیا جی. جی. جمعے میں، جمعے کی یاد نہیں ہے. جمعے کی 14 ہے. 14 ہے. جی. جمعے کی ہے 4 سنت، 2 فرض، 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل، 2 سنت. بس ہو گیا. نفل لاسٹ ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا نقشہ بنایا ہوا ہے ہم نے نمازوں کا. صاف دکھاؤ. فجر، نمازوں کے نام: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. جمعہ، فجر میں 2 سنت، 2 فرض، باقی خانے سب خالی ہیں. ٹوٹلی اماؤنٹ نیچے دیا ہوا ہے ان کا. اور اسی طرح نمازوں کے فرائض: نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا، الی آخری یعنی شروع سے آخر تک ایسے ہی ہے. ان کا یہ سب لکھوایا ہوا ہے. اور ان کا یہ نوٹ بک، چلیے ان کی ایک تو بحمدللہ ختم ہوگی. پارٹ 1 چل رہا ہے معاون تحریر حصہ اول، اور انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 چلنے والا ہے ان کا. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد معاون تحریر حصہ اول ان کی ایک نوٹ بک مکمل ہو چکی ہے، سیکنڈ چل رہی ہے. اس کے بعد اس کو کمپلیٹ کرا کے انشاءاللہ پارٹ 2 ان کو دیں گے. بہت ہی جلد ان کو اردو پڑھنی اور لکھنی آ جائے گی. آپ نے دیکھی ہے. اور آپ ہندوستانی قاعدہ اردو کا نکالیں، اردو کی بک. بھائی زار یہ دیکھیں آپ، آئیے. ہندوستانی قاعدہ یہ ان کا چلایا ہوا ہے. الف سے انگور، با سے بندوق وغیرہ. آپ کہاں تک پہنچ گئے اس میں؟ جی میں اس میں پیج نمبر یہاں تک 29 پیج نمبر تک پہنچ چکا ہوں. جی آپ اس میں پڑھ کے سنائیں تھوڑا سا. آپ یہاں سے پڑھیے 28 پیج نمبر پڑھیے. عام زرد ہے. عام زرد ہے. جی جی. زرد کی میننگ؟ زرد میننگ پیلا. انڈے کی زردی جو ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے؟ پیلی. عام زرد ہے. پیلے کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ یلو. تو یہ عام یلو کی میننگ، زرد کی میننگ یلو. جی. روٹی گرم ہے. روٹی گرم ہے. بستر نرم ہے. فکر مت کرو. جی آگے پڑھیے. نانا پیر کے دن آئے، کامل نے تیر چلایا. دوا پیس لو، دیر مت کرو. آپ نے محمد القاب کا متعلم مدرسہ قاسم العلوم جمشیدیہ ہم نے ادارے کا نام رکھا ہوا ہے. یہ سماعت فرمایا ہے. اور ابھی آپ کون سی کلاس میں ہیں اسکول میں؟ 10ویں. آپ 10th کلاس میں. ابھی ان کے سبجیکٹ کے نام بیان فرمائیں. کون کون سے آپ کے سبجیکٹ ہیں اسکولوں میں؟
آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں اول تو بیان؟ میں سینٹ اینتھنی اسکول میں پڑھتا ہوں. میرے سبجیکٹس ہیں انگلش، ہندی، میتھ، سائنس، ایس ایس اور آئی ٹی. ابھی ان کے ایگزام بھی ہونے والے ہیں اور آج سنڈے ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے ان کی تمام محنتیں جو کہ انہوں نے ایک ماہ میں الحمدللہ یاد کیا ہے، اور یہ تو صرف تھوڑی سی جھجک محسوس کر رہے ہیں، ورنہ انشاءاللہ ان کو بحمد اللہ تعالیٰ یاد بھی ہو چکا ہے. اب تک انہوں نے نماز اور جمعے سے تھوڑا سا واقف بھی نہیں تھے، کیونکہ جب بندے کو کوئی چیز آتی نہیں، سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ یہ سوچتا ہے جب مجھ سے نماز ہی نہیں آتی اور دیکھ دیکھ کے پڑھنے کا آدمی تھوڑا سا گھبراہٹ سے محسوس کرتا ہے. اب تو انشاءاللہ آپ از خود بھی پڑھ لیا کریں گے نماز کا. ہم نے ان کو ایک ایپ بھی بتایا اس میں نماز کے ٹائم، کیونکہ یہاں پر اذان وغیرہ ہمارے اس ماحول میں ہوتی نہیں ہے، مسلم آبادی کی اکثریت بہت ہی کم ہیں. اور اب ان کے فادر، ان کے والد صاحب بھی آپ کے سامنے بھی پیش ہونے والے ہیں، وہ بھی ان سے بھی گفتگو کریں گے 1-2 منٹ کے لیے. جب تک کے لیے ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ان کے پیرنٹس اور والدین، ڈیڈی کی محنت ہے کہ اتنی ہمت کی انہوں نے کہ گھر پر ہی بلاتے ہیں. اصل یہ بلون بنارس سے کرتے ہیں یہ، اور یہاں پر ان کا ایک یہ محکمے میں ہیں جس کو ڈپارٹمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے انگلش میں. ماشاءاللہ بہت ہی اخلاص والے، اور ان کے والدین کے ماشاءاللہ اخلاق و عادات بہت ہی ہمیں پسند آئی ہے. ان کی والدہ جو ہے، ان کی مدر الحمدللہ ایک بہت ہی پڑھی لکھی، اور فرسٹ ڈے ہماری ان سے جو گفتگو ہوئی اور ان سے محسوس ہوا ماشاءاللہ کہ وہ جو ہے ایک اچھی تربیت یافتہ، ان کے والدین نے یعنی ان کے نانا وغیرہ نے اچھی ان کی تربیت کی ہوئی، اور بہت ہی خوش اخلاق. اور ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام الفاظ پروننسیشن کے ساتھ اردو کے جو ان کا نکالنا کیسی دشواری اور محنت کے ساتھ انہوں نے کیا ہوگا. اور انشاءاللہ ان کا بھی یہ کام دھیرے دھیرے ہو رہا ہے. ان کے فادر کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ اچھی طرح پڑھے اور آگے چل کر یہ دین کا پیروکار بنے اور 5 وقت نماز پڑھنے والے بنے. ان کے والدین ماشاءاللہ 5 وقت کے پابند بھی ہیں، اور ان کے پیچھے سے جہاں سے ان کے دادا اور نانا وغیرہ الحمدللہ وہ بھی ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ بھی اور ہم بھی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر اسٹوڈنٹس، دیگر طلبہ جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور مولا کریم ان کو بھی دین کا پیروکار بنائے. خاص طور سے ہمارے اس ماحول کے اندر ادارے کی اور مدرسے کی بے حد ضرورت ہے. اب ان کے ہمارے محمد القاب جو اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کا جو گھر والوں نے نام رکھا ہے پیار سے جو ان کو پکارتے ہیں وہ ماشا پکارتے ہیں، اور ماشاءاللہ نام بھی ایسا ہے، ماشاءاللہ کا شورٹ ہی ہے ماشا بھی. اور ان سے یہ ان کے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے فادر ہیں ماشاءاللہ، ان کا نام ان کا محمد اظہار ہے. اور عادت و اخلاق بھی ان کی ظاہری ہوتی ہے، اظہار کی میننگ ہوتی ہے دکھنا، ان کی عادت و اخلاق بھی دکھتی ہے ماشاءاللہ. نام بھی ایسا ہے اور ان کے نام کی میننگ بھی سامنے ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس کا اظہار ہوتا ہے جو ان کے اندر علماء سے محبت ہے اور دین سے ایک محبت ہے. اسی لیے انہوں نے ہمیں اتنی دور پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کا آگے اچھا بنانے کے لیے بلایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا و آخرت میں دونوں جہاں میں نیک بخت عطا فرمائیں. ابھی آپ کے سامنے 1-2 منٹ گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں، آپ ان سے سماعت فرمائیں. السلام علیکم. ہمیں یہاں پہ اردو عربی پڑھانے کے لیے کوئی ملا نہیں. ہم نے یہاں کافی ٹائم سے، قریب 15 ایئر سے یہاں پہ ہیں، لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد قاری صاحب کے والد صاحب ملے ہمیں جو ان کا پاک ختم کروائیں. اور اس کے بعد امام صاحب کو ٹائم نہیں ملا، کافی بزی تھے. یہ بیٹا بھی اسکول کی پڑھائی میں مطلب نکل نہیں پا رہا تھا کہ ہم ان کے پاس بھیج سکیں. پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے قاری صاحب ہمیں ملے، جن جو بڑی مشکل سے بڑی ٹائم کے بعد. تو اب نماز انہوں نے بہت کم ٹائم میں ہی سیکھ لیا ہے. ماشاءاللہ سے کافی اچھے سے بیٹا پڑھائی کر رہے ہیں، مطلب نماز بھی سیکھ لیے ہیں اور بھی کافی کچھ دعائیں سیکھ لی ہیں، سورے سیکھ لی ہیں
कई चीज़ की दुआएं सीखी हैं जो पहले इन्हें पता नहीं थी, और इंशाअल्लाह आगे भी कारी साहब इसी तरह पढ़ाते रहेंगे और इनको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। इमाम की बाकी तो सब ठीक है। ये लीजिए कारी। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी اور ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ از خود ہی اپنے بیٹے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء کو اور پیرنٹس کو یہاں کے ہمارے اس ماحول میں دین کا ادارہ پیدا فرمائیں، اور انشاءاللہ ان کے دعائیں وغیرہ ہم شروع کریں گے، ٹوائلٹ میں جانے کی، باہر نکلنے کی، مکان میں اور مسجد میں انٹر کی و ایگزٹ کی، اسکول میں بھی کہہ لیجئے انٹر کی و ایگزٹ کی، ہر کلاس کے اندر، کچن میں اور روم میں جانے کی آنے کی دعائیں انشاءاللہ ان کو یاد کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا پیروکار بنائے اور دین کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔